کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو وصال ہویا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی ایک بیوی نال نکاح کیتا، نکاح ہو گیا تو اس عورت نے کیا تو ہنو کی خواہشہ میرے نال نکاح کرنے دی؟ فاروق اعظم فرماندے نے ایک کو خواہشہ کہ تو محرم ہو جائیں اور تیرے کلو حضرت ابوبکر صدیق دے حالات پوچھ کو کس طرح رات نو کس طرح گزار دے ہاں، دن کس طرح گزار دے ہاں۔ تو ایک کمرے جدوں بیٹھے تو چھت دیکھی تو تھوڑی جی انج میں تے چولہا بلدا ہوندا ہے، پنڈا ہی تے ہے نا جی، وہ چھت کالی ہو جاندی ہے۔ فاروق اعظم سوال کر دینے ہوں بیوی کو لو بھی اتھے کی ہوندا، اگ بال دے آئے؟ انہوں نے کہ اگ نہ سے بال دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی کدی آہ بھر دے ہاں، ایو دے نل چھت کالی ہوئی اور حضور دی جدائی یہ چاواں بھر دے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر اور دلیر صحابی، بخاری شریف دی روایت ہے، آپ چونکہ کھڑے ہو گئے تلوار لے کے کہ جڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا موت دی گردن اتار دینی، لیکن خود فرماندے نے کہ جدو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گیا ہے، مندے نے میرے پیروں تھلو زمین نکل گئی، مانا انہیں حدیث دا بڑھدا ہے کہ میں دڑام زمین تے گر گیا، ہوش ہی نہ رہا۔ یہ پیار ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال، اور یہ سارے صحابہ دا انہیں رہا ہے۔ اور یہ ایک علامت بڑی خوبصورت علماء نے لکھی ہے کہ جدوں جس ہستی نال پیار ہوئے کی ہوندا او دا ادب خود بخود آ جاندا ہے۔ اور یہ طبقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماندے ہاں اور صحابہ کیویں بیٹھتے ہاں پہ جویں سراں تے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑی جی حرکت کیتی تو اڑ جان گے، انج کر کے بارگاہ نبی وچ بیٹھتے ہیں۔ اور کتنے صحابی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رج کے ویکھ ہی نہیں سکیا، ہمت نہیں ہوئی۔ اور اسی تو جدو دیکھ دے ہاں تو خیر انسان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال تو کھجور دا تنا بھی پیار کر رہا ہے، بخاری شریف دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور دے تنے نال ٹیک لگا کے خطبہ دین دے ہیں۔ ایک بی بی گزری او دا بیٹا فرنیچر دا کام کردا، اس نے بیٹے نو کیا ممبر بنا دیو، جدو سرکار لی ممبر بنایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن ممبر تے بیٹھے اس تنے نے رونا شروع کر دیتا۔ حضرت انس فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ اتنا رو رہا جی میں چھوٹا بچہ رو رہا ہوں، ایک روایت انج رو رہا جی میں اونٹنی دا بچہ روندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ممبر تو اٹھ کے کی کیتا انہوں گلے نہ لگایا اور چپ ہو گیا، پھر آپ واپس بیٹھ گئے۔ صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیوں رو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میری جدائی تو رو رہا ہے، میں چپ کیوں کر گیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس نے ایک گل کیتی ہے کہ یا تو تیرے لئے دعا کردہ ہاں ہرا بھرا ہو جائے گا، قیامت تک لوگ تیرا پھل کھان گے، یا پھر یہ کہ جنت تینوں اپنے نال رکھاں گا۔ اس نے کہا ہرا بھرا نہ ہو جنت تواڈے نال ہو۔ حضرت ربیہ کیا دہان مسلم دی روایت ہے وضو کران دیں سرکار نو خادم آن نا تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا سال یا ربیہ، اے ربیہ منگ کی منگنا ہے۔ شیخ محقق نے اس حدیث کی شرح لکھیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات حضور دے دست قدرت دے دیتی ہے، جس نو جو چاہن بیسن اللہ عطا فرما دے۔ اسی لیے تو آکھیا کہ سالی یا ربیہ، ربیہ منگ کی منگنا ہے۔ انہوں نے تو کوئی نہیں آکھیا اتنی زمین مل جائے، اتنے اونٹ مل جان، اتنی گڈیاں، اتنی کوٹھیاں فلان نہیں۔ آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جو تہاڈی رفاقت منگنا کہ تہاڈے نال مل کے جنت جا بس۔ سرکار نے پھر عجیب بات ہے فرمایا وغیرہ ذالک کہ بس یا کوئی اور شے بھی، انہاں کہ نہیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے دی، صرف آپ دے نال مل کے جنت چلا جاؤں۔